بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی فضیلت جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ثواب کی نیت سے روزے کی حالت سے، یعنی ثواب کی نیت بھی ہے اور روزے کی حالت میں رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کو یا اس بندی کو، یعنی بندہ اور بندی دونوں، یعنی مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے اور خواتین جو مستورات ہیں وہ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی، تو یہ دونوں کے لیے ثواب یکساں ہے، یعنی جو مسجد میں کرنے والا ہے اس کے لیے بھی اور جو عورت گھر میں اعتکاف کر رہی ہے ثواب کی نیت سے روزے کی حالت میں اور نبی علیہ السلام کی اتباع سنت کو سمجھتے ہوئے گھر میں کر رہی ہے، اور مرد حضرات مسجد میں کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے 10 خندق دور فرما دیں گے، یعنی جو جہنم ہے اس سے 10 خندق دور فرما دیں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ خندق کی مسافت کتنی ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ 500 سال کی مسافت ہے، یعنی 500 سال کی مسافت وہ جہنم سے دور رہے گا، یہ 10 خندق یعنی جہنم سے دور رہے گا، یہ اس کی فضیلت اور اس کا ثواب بیان فرمایا ہے۔ اور ہم یہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ جس طرح نماز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والا ہے قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزاریں گے، اعمال نامہ اس کا دائیں ہاتھ میں ہوگا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور رزق کا ذمہ میرے اللہ نے اس کا رکھا ہوا ہے، یعنی ہر شخص کے لیے۔ اب اس وجہ سے ہے کہ جب وہ حقوق کی پاسداری سے نماز ادا کرے گا، یعنی نماز رعایت کے مطابق پڑھے گا، جس طرح نبی علیہ السلام نے بتائی ہے اس کے مطابق نماز ہوگی، تو یہ نماز کل جاندار بھی ہے اور یہ نماز کل قیامت کے دن ثواب کی مستحق بنے گی۔ اور اسی طرح ہم جو اعتکاف کریں گے اگر ثواب کی رعایت رکھتے ہوئے اور جس طرح نبی علیہ السلام نے بتایا اس کے مطابق کریں گے تو یہ ثواب اس کے لیے مرحمت ہوگا۔ اور کل چونکہ ہمارا جو مسئلہ چل رہا تھا وہ بیت الخلاء کو استعمال کرنا تھا، قضاء حاجت کو استعمال کرنے کا تھا، اور یہ ایک غیر شرعی عذر نہیں ہے بلکہ شرعی عذر ہے۔ اب ایک شخص ایسا ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گیا، اب اس نے واش روم کو استعمال کرنا ہے، استنجے خانے کو استعمال کرنا ہے، بیت الخلاء کو استعمال کر رہے ہیں، اب وہ مسجد سے نیچے گیلری میں چلا گیا جہاں ہمارے بیت الخلاء ہیں، اب وہاں پہ وہ چلا گیا، تو کل یہ مسئلہ گزر چکا تھا کہ اب وہ رکے گا نہیں، یعنی وہ جاری رکھتے ہوئے بیت الخلاء کے اندر داخل ہو جائے گا، قضاء حاجت کر کے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے گا۔ لیکن ہمارے چونکہ مسائل جو چل رہے ہیں وہ بیت الخلاء تک ابھی ہیں، اب وہ بیت الخلاء کی چلا گیا، اب 2 بیت الخلاء ہیں، یہ 3 بیت الخلاء ہیں، اب اس کے آگے رش لگی ہوئی، یعنی بیت الخلاء کا دروازہ سامنے ہے لیکن باہر 2-3 بندے کھڑے ہیں، اب جو انتظار کر رہا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس کے انتظار میں 5 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، جو تاخیر ہو رہی ہے وہ ویسے تاخیر نہیں ہو رہی بلکہ اس لیے تاخیر ہو رہی ہے یا اس لیے وہ اسٹے کر رہا ہے، رک رہا ہے چونکہ بیت الخلاء کے اندر ابھی آدمی موجود ہے، اگر اس کی انتظار گاہ میں 10 منٹ لگ چکے ہیں اس سے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا، لیکن واش روم کا دروازہ کھلا ہے، بالکل اوپن ہے، کوئی دائیں بائیں نہیں ہے، یا اس کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ پہلے چلے جائیں اور یہ کھڑا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب موقع اس کو دے رہے ہیں پھر اس کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے بلکہ اس کا اندر داخل ہونا جائز ہے۔ اب اگر جو اس کی تاخیر ہوگی اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو موقع مل رہا ہے، یا واش روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو بجائے انتظار کرنے کے اس کو واش روم استعمال کرنا تھا، قضاء حاجت پوری کر کے اس کو مسجد میں آنا تھا، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر انتظار کر رہا ہے اور اس کو جگہ مل چکی تھی، انتظار کرنے کی گنجائش نہیں تھی، اگر یہ انتظار کر رہا ہے اس سے اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ ایسا ہے کہ اب 3 باتیں بیت الخلاء ہے، یہ 2 بیت الخلاء ہے، اب وہ بیت الخلاء کے اندر داخل ہوا، یعنی سارے اوپن ہیں، یعنی کوئی انتظار کی جگہ نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے بیت الخلاء 3 ہیں 4 ہیں، وہ ایک بیت الخلاء میں جا رہا ہے، اس میں پخانہ پڑا ہوا ہے، اس کو گھن آ رہی ہے، اس کو سمل آ رہی ہے، اس نے کہا اس بیت الخلاء کو استعمال نہیں کرتا، دوسرے بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی پاخانہ پڑا ہوا ہے، اب اس کو گھن آ رہی کہ اس میں بھی داخل نہیں ہوتا، اب تیسرا بیت الخلاء ہے اس میں جا رہا ہے، اس کو گھن آ رہی اس میں بھی داخل نہیں ہوتا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کے اعتکاف فاسد ہونے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے گندگی پڑی ہوئی ہے، اب اس کا دل نہیں مان رہا، اس پہ نہیں جا رہا، نہ جائے، دوسرے کو استعمال کر رہا ہے اس میں بھی گندگی پڑی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے، ایک کو تلاش کر رہا ہے، دوسرے کو تلاش کر رہا ہے، تیسرے بیت الخلاء کو ایک ہی جگہ پہ تلاش کر رہا ہے،
تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ تاخیر بھی جائز ہے، اور اگر اس طرح اگر اس کی تاخیر ہوگی تو اس میں فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرے بیت الخلاء کو استعمال کر رہا ہے کسی صاف یعنی بیت الخلاء، چونکہ ساری پبلک بیت الخلاء ہے، عوامی بیت الخلاء ہے، کسی میں گندگی ہے کسی میں نہیں، اس کا جی نہیں چاہ رہا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ صاف والی بیت الخلاء میں ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے کو چھوڑ کے چوتھے بیت الخلاء کو استعمال کر رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اور جو چوتھا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر اس کا جی نہیں چاہتا کہ میں اس بیت الخلاء کو استعمال نہیں کرتا، اب گھر کی بیت الخلاء اس لیے کہ یہ ہمارا محلہ ہے، اب ایک شخص اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھا، اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہے بیت الخلاء سے کہ اس میں گندگی اتنی پڑی ہوتی ہے کہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، اب اگر اس کا جی مطمئن نہیں ہے تو نہ وہ اپنے گھر میں بھی جا کر اس واش روم کو بھی استعمال کر کے مسجد میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب وہ مسجد سے نکلے گا تو مسجد سے نکلے گا بغیر کسی سے ہم کلام ہوئے سیدھے اپنے گھر کی طرف جائے گا، اگر راستے میں کوئی مل چکا ہے تو چلتے چلتے اگر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہو گیا، اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، لیکن تھوڑی دیر رک کے اگر اس نے گفتگو کر لی، السلام علیکم کیا حال ہے، آپ کے بچے ٹھیک ہے، کیسے چل رہا ہے، کیسے معاملات ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ چلتے چلتے گھر میں چلا گیا، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہیں، چلتے چلتے اگر ان سے بھی خیر و عافیت دریافت کر لی، اس سے بھی مسئلے میں فرق نہیں پڑے گا، اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، لیکن کوشش یہ کر لے کہ مسجد کی واش روم استعمال کر لے، لیکن گھر تک جانے کی جو گنجائش ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ گمبھیر ہے، فاسد ہونے کا بھی کبھی احتمال ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے جا سکتا ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے تو راستے میں جائے گا، کسی سے ہم کلام نہیں ہوگا، گھر والی واش روم کو استعمال کر کر پھر سیدھا جو آئے گا، پھر جو ہم نے وضو کرنا ہے وہ گھر والے اس قبل یعنی جو واش بیسن ہے اس کو استعمال نہیں کرنا، ہم نے اپنی جو قضاء حاجت پوری کر کے پھر مسجد کے ہم نے باتھ روم کے علاوہ جو وضو خانے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں مسجد میں آنا ہے۔